جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں، علیم خان کا رول، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب آپ کو لندن سے ایک آج میں بتاتا ہوں کہ لندن میں کیا سٹوری چل رہی ہے۔ لندن میں اقرار الحسن صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک دو باتیں اور کروں گا، ضروری سے پلیز ذرا ویڈیو پہ دھیان رکھیے گا تھوڑا سا۔ اچھا، ایک چیز میں نے بہت کم کہتا ہوتا ہوں لیکن یہ بڑی ضروری ہے، یہ آپ لوگ پلیز شیئر اور لائک جب تک نہیں کریں گے یہ بات آگے نہیں۔ مجھے پتہ فالوئنگ بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے، آپ کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنا پیار محبت دے رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تیزی آئے گی تو ویڈیو کی ریچ بڑھے گی، جب ریچ بڑھے گی تو میسج زیادہ جائے گا، جب میسج زیادہ جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تکلیف ہوگی اور ان کو ہم نے تکلیف پہنچانی ہے۔ عاصم منیر کو ہم نے تکلیف پہنچانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کا صحیح راستہ کدھر ہے، آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اب جس راستے پہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم چلانا چاہ رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اس راستے پہ چلنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ یہ روزانہ ایک نئی چیز نکال لیتے ہیں، نئی ایک چیز بیچ میں سے ڈال لیتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے نیا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی پیکنگ میں کوئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اقرار الحسن صاحب جو لندن آئے ہیں اس میں بڑا زبردست، اور UK8 TV کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ نقیب ہیں دوست ہمارے، بھائی ہیں چھوٹے، ان کو انٹرویو دیا انہوں نے، اور اس انٹرویو میں جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ تھک ہار کے ہاتھ کھڑے کر لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے نے، اب وہ ایک نئی طرف چل پڑے ہیں۔ پہلے تو وہ کر رہے تھے کہ جی PTI کو ختم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم مریم کو اور شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے۔ اب بھی انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مریم کو بھی اور شہباز شریف سے بھی جان چھڑوائیں گے، کیونکہ عاصم منیر تو خود نہیں چاہتا یہ ہو۔ عاصم منیر کو تو کوئی اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں نا پاکستان میں ہے یا نہیں ہے۔ اب جو چھوٹے موٹے نیچے بندے بیٹھے ہیں وہ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ جو رگڑا گیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک نیا شیشہ ڈالا بھی۔ عمران خان بھی گندا ہے، شہباز شریف بھی گندا ہے، نواز شریف بھی گندا ہے، یہ سارے جو ہے نا گندے ہیں۔ 30 سال لوگ ان کو حکومت کرتے ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں نئی چیز ہے کہ 40 سال سے جناب نواز شریف صاحب ہیں، 30 سال ہو گیا عمران خان صاحب کو، سارے اپنی ناکامیوں کے بعد پھر موقع مانگتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے صرف 3 سال حکومت کی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے، ان کے پاس بندوقیں ہیں، ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کا مقابلہ، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، اور ان کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جی وہ نئی چیز جو یہاں پہ اقرار الحسن جو ہے وہ لندن میں کر رہے ہیں۔ اور ہم جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹک ٹاک پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ تمام کے تمام یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو اس ملک سے جان چھڑوائیں، وہ ریزائن کریں، وہ اپنے گھر کو جائیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مفادات کے لیے کام کرے، پاکستان کی ISI ایسی پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی جو خفیہ راز ہیں ان کو محفوظ کرے، جغرافیائی اور ان کی جو حدیں ہیں، نظریاتی حدیں، ان کی حفاظت کرے۔ وہ ISI اور IB اور یہ تمام ادارے جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، یہ پولیس کا کام جو ہے نا اس کو بند کریں اور ایک سیدھے راستے پہ چلیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ سیدھے راستے پہ چلنے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے اقرار الحسن کو لانچ کیا۔ اقرار الحسن صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے وہ انٹرویو ہے چھوٹا سا 6 منٹ کا، لیکن اس کو آپ ضرور سنیں، اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ لنک بھی اس میں دوں، اپنے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ڈھونڈنے میں۔ بیانیہ یہ ہے جو بڑی عرصے سے بات کر رہا ہوں اور یہ کرتا جا رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ایک ایسی عوام کی شکل میں دینا چاہتے ہیں جس کا نہ کوئی دین ہو نہ کوئی ایمان ہو، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتی ہو، جو خداوند کریم کا خوف اپنے اندر نہ رکھتی ہو، وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر جائے، دنیا میں آئے، بچے پیدا کرے، گوچی ارمانی خریدے اور پروٹوکول لیں ان کے بچے، اور غریب آدمی روتا روتا مر جائے، ان کو کفر نہیں پڑتا۔ وہ اس قسم کی ایک قوم چاہتے ہیں جس کا ان کو خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں وہ شاید کوئی بڑی قوم بن کے ابھرے گی، کوئی آٹومن امپائر بن جائے گی پاکستانی، یا کوئی اس قسم کی جو قوم ہے وہ تمام مسلمانوں کو ایک طرح پہ لیول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس لیول کرنے کے لیے عاصم منیر صاحب ان کو بہترین سہارا نصیب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اب تک جتنے بھی اقدامات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں۔ یعنی عدت کا کیس لے لیں عمران خان کے اوپر، نہایت ہی گھٹیا اور بھونڈا کیس تھا۔ اس کے بعد یہ انہوں نے بیان دے دیا کہ جو میں خدا ہوں، اور وہ جو شیاطین ہیں وہ جو معافی نہیں مانگیں گے وہ مرتد کافر ہو جائیں گے، یا وہ خدا نخواستہ جو بھی ہے۔ تو یہ جو باتیں کرنے کا جو سٹائل ہے ان کا، وہ اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب جو انہوں نے اقرار الحسن صاحب کو جو لانچ کیا ہے اس کو بھی اسی چیز کی کڑی ہے۔
وہ بتا رہے ہیں جی کہ پاکستان کے عوام نوجوان خود نکلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نوجوانوں کو ان سے ہٹانے کا اور یہ ایک نیا راستہ نکالا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے, بڑے ٹینک نے, انہوں کو بڑے طاقتور, ان کا مقابلہ اب نہیں کریں, اور سیاستدان گندے ہیں. حالانکہ بیسیکلی سیاستدان شاید اتنے گندے نہیں ہیں, گندے تو سارا پاکستان ہے, جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہی بدماش ہے, جو نچکا نہیں پڑتا وہ نہیں بدماش. تو یہ والی صورت ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے چکر میں ہے, لانگ ٹرم جو ہے ان کا بیانیہ جو ہے ان کو لانگ ٹرم میں جو نقصانات ان کو ہو چکے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, جو نفرت پاکستان کے لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے, اس کو دور کرنے کا نیا طریقہ نکالا جی کہ سارے گندے نے اب نوجوان خود کھڑے ہوں. تسی آپ کھلو سر, تسی آپ کھلو جاؤ, تسی آپ لیڈر بن جاؤ اور پاکستان کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لیں. وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے نوجوان اس ملک کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں. وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے ڈٹرمن ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان کے نظریے میں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیدھے راستے پہ چلے, اپنے گھروں میں جائے. اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, اور اس صورتحال میں یہ بڑا ایک ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور نظر آئے گا. پھر یہاں پہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب ہمارے آئی ایس آئی کے دوست تھا, وہ کہنے لگے جی کہ صاحب کہاں جی عمران خان کو آئی ایس آئی نے بنایا. میں نے اگر عمران خان کو آئی ایس آئی نے بنایا تو عمران خان کو آئی ایس آئی, تو آئی ایس آئی دوبارہ پھر بنا لے, اب اس کو بنا لے, اکرم حسن کو بنا لے, ایک لیڈر بنا لے نیا, اور اس کو شاہد افریدی کو نیا لیڈر بنا لے. یہ لیڈر بنانا یہ قدرت کا کام ہے. یہ خدائی دعوے کرنے جو ہے نا اس کے اسٹیبلشمنٹ سے باز نہیں آ رہے, یہ ان کے لوگ بھی ہرکارے بھی باز نہیں آ رہے. بشرا بی بی پہ الزامات, اس کو پھر وہ اسے کہنا کہ طلاق لے لو تو تمہارے کیس معاف کر دیں گے. یعنی گندگی اور غلاظت کا ایک ڈھیر ہے جس کا سلسلہ جو ہے ہمارے اوپر وہ کیا کہتے ہیں لا کے تھوپ دیا گیا, اور اس کا سلسلہ جاری ہے, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں, یہ تو کرال حسن کی سٹوری تھی, اب پاکستان میں آپ کو پتا کیا پوزیشن ہوئی ہے. کسی بھی ملک کا سربراہ جب ہوگا اپنے ملک کے عوام کو دکھ اور درد اور تکالیف میں چھوڑ کے وہ کہیں باہر نہیں جائے گا. خان صاحب نے کہ بچے انگلینڈ میں تھے, انہوں نے 3 سال جب دورے حکومت میں انگلینڈ کا ایک بھی دورہ نہیں کیا, ایک دفعہ بھی وہ شخص باہر نہیں گیا. اسے کہتے رہے کہ انٹرنیشنل دورے کرو ملکوں کو, میں نے کہا نہیں میرے اپنا ہی ملک سے, میرے گھر کی نہ رولا, میں اپنا گھر ہی ٹھیک کروں تو بڑی بات ہے, میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے. ہاں جب کو ضروری ہوگا کہ جانا تو پھر میں چلا جاؤں گا, اور جب وہ ضروری ہوتا تھا تو خان صاحب چلے بھی جاتے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے 6 رکنی وفد لیا ہے اور ایئر فورس کا جہاز لیا ہے, اور جہاز لے کے وہ چلے گئے نا چائنا. اب مجھے جو چیز سمجھ لگی وہ مجھے یہ لگی کہ ایک پرائم منسٹر ہے, اس کو شاید پائپوں کا, کیونکہ پاکستان میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو پائپوں کی ضرورت پڑ گئی, یا موٹریں لینی اس نے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے, تو وہ چائنا چلا گیا جہاز لے کے. اب اگر تو موٹریں لینے گیا تو اس کو C-130 لے کے چلنا چاہیے تھا, کہ وہ کارگو پلین ہے, اس میں موٹریں بھی آ جائیں گی, پائپیں بھی آ جائیں گی, اور بہت چیزیں ساری آ جائیں گی اس کے اندر. تو وہ لے جاتے C-130, تو وہ بڑا جہاز لے کے جاتے تو سمجھ جاتی. لیکن یہ چھوٹے جہاز میں 6 بندے لے کے جانے کی میری تو سمجھ سے باہر ہو گئی تھی بالکل ہی نا. یہ اس بات کی پھر انڈیکیشن یہ کرتی ہے کہ جب آپ کو عوام کے ووٹ نہیں ملے ہوں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں, اور جب آپ کو عوام نے منتخب کیا تو آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں ریڈیو والوں کو بھی نقصان نہ پہنچے, ریڈیو والوں کو بھی تکلیف نہ ہو, غریب آدمی کو تکلیف نہ ہو, کسان کو تکلیف نہ ہو. وہ عوام کا ووٹ لے کے آیا ہوا تھا. یہ آئے ہوئے ہیں بوٹوں کو ووٹ کی وجہ سے, یہ ووٹوں کی وجہ سے نہیں آئے, یہ بوٹوں کی وجہ سے آئے ہوئے. یہ جو بوٹوں کی وجہ سے آئے ہوئے تو پھر یہ اس طرح کے ان کے انداز ہے. وہ بھتیجی آئی ہے جاپان سے, چچا چلا گیا چین نو, تے ابا کتے اور نکل جائے گا. اچھا نواز شریف صاحب جو لگ رہا تھا نا, جس طرح مجھے جب ان کے خیال ہے, جب ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی صبح دیکھی میں نے, کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سیلاب کے زدگان کی طرف, تو وہ شاید سیلاب کے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا ان کے منہ سے لگ رہا تھا کہ منہ سے پانی نکال لیں گے, یہاں کا خشک کر دیں گے سارے کا سارا. برانی میں یہ سرسی بات میں نے کر دی. یہ جو ہے دورہ چین جو ہے یہ انتہائی گھٹیا اور کمینی حرکت ہے پاکستان کے عوام کو ان حالات میں چھوڑ کے آپ لوگ باہر جا رہے ہیں اور آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو پاکستان کے عوام کا رتی برابر بھی کوئی خیال ہے, نہ احساس ہے, نہ شرم ہے, نہ حیا ہے. اچھا سر, یہ چھوٹی سی میں نے بیچ میں بریک لے لی, وہ اس میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا, تو یہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ میرے سامنے آ گئی ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں SCO کاؤنسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے میں بے تحاشا پیسے لے کے آؤں گا. FSCS کو کیا تھی وہ بنائی انہوں نے, اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور دیکھتا جا شرماتا جا والی پوزیشن ہے ہماری. تو
یہ ایف سی ایس شہباز شریف نے ٹویٹ کیا اور فوٹو بھی لائی ہے انہوں نے، یعنی وہاں پہ کیا لے کے آنا اور کیا لے کے جانا پاکستان نے. پاکستان میں سرمایہ دار باہر سرمایہ لے کے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں. اس تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ پاکستان اب چند دنوں کی بات ہے، میرے اپنے ذاتی دوست جو ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کے پاس پیسہ ہے اللہ کا دیا، ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ بھی پاکستان میں خوش نہیں ہیں. میرے ایک دوست کہنے لگے کہ سانت اللہ سے پھیرا ہی پایا دنیا میں. یہ حالات ہیں کہ بس صرف سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں. نہ ذہنی سکون ہے، نہ مالی سکون ہے، نہ روحانی سکون ہے. یہ حالات کر دیے پاکستان کے انہوں نے. اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ہرکارے چھوڑے ہوئے ہیں، جا کے لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ نوجوان اب خود کھڑے ہوئے، نوجوان کھڑے ہو چکے ہیں، نوجوان کھڑے ہو چکے ہیں. اور نوجوان اب آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آصم منیر صاحب ریزائن کریں، پاکستان میں رول آف لا ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں آپ کے پاس. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.